بسم اللہ الحمدللہ اللہ فکر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں خون زیادہ دین و اسلام قبول کیجیے۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے رضا اللہ کے پیار میں کروں، اپنے نبی کی محبت میں کروں، اللہ مجھ سے بھی راضی رہے، اللہ آپ سے راضی رہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس کی میں تفصیل پوری آپ کو ملے گی AIDM نیچرل آفیشیل، اور وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آج آپ پروگرام کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے مختصر کر رہا ہوں، انتہائی مختصر کر رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں شاید آپ کو 12-15 قسطیں ملیں، کیونکہ یہ کام بہت طویل ہے، بہت لمبا کام ہے، لیکن جو کچھ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے میں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ AIDM نیچرلز خالد پہ جس میں میں پروگرام کر رہا ہوں، دوسرا چینل AIDM نیچرلز آفیشیل ہے، آپ اس پہ آ جائیں اور دونوں چیزیں آپ دیکھتے رہیں، آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ انسان کی شفا، بقا، سلامتی سب کچھ چاہیے۔ جو آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں یہ بات 1990 کی ہے۔ اس وقت میری داڑھی وغیرہ تو نہیں تھی، خالی مونچھیں تھیں اور میرے سنہرے بال تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس پہ قربان جو اپنے رب پہ بہت پیارا نوازا ہے، اور جس وقت رب نے دیا اور اس قربان میں اپنے رب پہ کہ بہت چھا دی ہے۔ واقعی کچھ یوں ہوتا ہے کہ میری عادت میرا کام مشینری کا تھا، میں 1 گھنٹہ لوگوں کی خدمت کروں، دم کروں، اور 1 گھنٹہ میں مشین ٹھیک کروں۔ میرے ہاتھ سیاہ کالے ہوتے تھے۔ انڈسٹریوں میں، بڑی بڑی فیکٹریوں میں، انڈسٹری میں کام کرتا رہا، کانٹریکٹ پیسے پہ کرتا رہا، اپنا کاروبار کرتا رہا، ساتھ زندگی چلتی رہی، اچھی زندگی چلتی رہی۔ ایک دن ایک صاحب آئے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے دوست ہر کسی کو دے، اور اللہ ایسے بہن بھائی کسی کو بھی نہ دے، جس کی میں ابھی آپ کے سامنے ڈیٹیل دینا چاہ رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت نوجوان، اس کی عمر ہو گئی کوئی 30-35 کے قریب ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اخونزلہ صاحب میرا ایک دوست ہے، وہ سخت ترین بیمار ہے، میں اسے لانا چاہتا ہوں لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ چل سکے، وہ ہڈیوں ڈھانچہ، اس کے ہاتھ میں پورے مڑ کے یوں ٹیڑھا بیٹھا ہوتا ہے، ہم اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، اٹھا کے لانا پڑے گا، میں لا کے دکھا دوں۔ معاملہ یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں وہ بیماری نہیں آ رہی ہے، حکیم کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، وہ بیماری ایکس رے میں بھی نہیں آ رہی، وہ CT اسکین میں بھی نہیں آ رہی، MRI میں بھی نہیں آ رہی، لیکن بندے کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب یہ زندگی ہے کہ وہ بیڈ پہ ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، بیوی کپڑے اتارتی ہے، اس کو جا کے ہم کموڈ پہ بٹھاتے ہیں، بیوی پکڑے بیٹھتی ہے، اور جس وقت کیا نام ہے وہ پیشاب پخانہ کر لیتا ہے اور اسے وہ دھو لیتی ہے، دھو کے تب لا کے بیڈ پہ ڈالتے ہیں تو وہ کپڑے پہنا دیتی ہے۔ ہم 3 دوست ہیں، یہ بھی ہمارا ساتھی ہے، یہ بھی امیر تھا، لیکن آج اس کے حالات برے ہوتے بد سے بدتر ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، ہم لوگ پریشان ہیں۔ ایک دوست بچوں کی فیس ادا کر رہا ہے، ایک دوست اس کی میڈیسن کی برداشت کر رہا ہے، اور ایک دوست گھر کے اخراجات برداشت کر رہا ہے، اسکول کی فیسیں سب چیزیں برداشت کرتا ہے۔ بولا کہ ہم نے سوچا یار کہ آج ہمارے پاس پیسہ ہے، کل نہ تو کیا کریں گے، یہ تو ہمارا شہزادہ ہمارا دوست ہے، کل کے دن ہم کیا کریں گے؟ اگر کل کچھ نہیں کر سکے تو ہم یہی کہیں گے یا اللہ ہم اس قابل تھے ہی نہیں کہ ہم اس لیے کچھ کیا ہے۔ تینوں دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پیسے اکٹھے کر کے 2-3 بنگلے لے کے یا فلیٹ لے کے اس کے نام پر رجسٹر کروا کے اس کا رینٹ اس کے بینک اکاؤنٹ میں آتا رہے۔ یہ بیوی کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں۔ سب نے اتفاق کیا، اسے 2-3 گھر لے لیے، گھر لے کے تو اس کا کرایہ جو ہے نا ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہے، اور گھر کا خرچہ ابھی تک یہ دے رہے ہیں۔ اس کو بولا دیکھو جب تک ہماری جیب میں ہے تم اس پیسے کو خرچ نہیں کرو گے جو تمہارے بینک میں جمع ہو رہا ہے، جب ہمارے پاس نہیں ہوں گے یہ پیسہ اس وقت شروع کرو گے خرچ کرنا جب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی کو بلایا، بولا کہ چھوٹی ادھر آؤ۔ آگے جی بھائی، بولا کہ وہ قرآن پاک سے روزانہ پڑھتی ہوئی لے کے آؤ۔ قرآن پاک لے کے آئی، بولا کیا بات ہے بھائی؟ بولا اس پہ ہم رکھتے ہیں تینوں، ہمارے ہاتھ کے اوپر تم ہاتھ رکھو۔ بولا کیوں؟ بتاتے ہیں۔ رکھ لیا۔ اس کا شوہر سامنے بیمار ہے، بول رہا ہے کہ یہ قرآن پہ حلف اٹھاتے ہیں کہ تم ہمیں بھائی کے علاوہ نہیں پکارو گے۔ اس قرآن پہ آپ حلف اٹھاؤ کہ آپ ہمیں بھائی کے علاوہ نہیں پکارو گے، ہم آپ کو بہن کے علاوہ نہیں پکاریں گے، حلف اٹھاؤ۔ اس نے بولا بھائی میں حلف اٹھاتی ہوں کہ تم لوگ ایسے میرے بھائی ہو جیسے میری ماں سے پیدا ہوئے۔ بولا ہمارا بھی حلف یہ ہے تو ہماری وہ بہن ہے جو ہماری ماں سے پیدا ہوئی، تینوں کی۔ وہ خوش ہوئی، اس نے وہ بولا کہ میرے اللہ نے مجھے 3 بھائی دے دیے، میرے اللہ تو کتنا عظیم ہے، اور اتنے پیار کرنے بھائی میرے گھر آ کے پہنچے ہیں۔ چھوٹی ہاں شادی، ہاں جانی میری پیاری بہن چائے بنا دو فٹافٹ، ہاں میں کھانا لے کے آیا ہوں،
کھانا بچوں کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، ہمیں بھی دو. ایک بہن بھائیوں کو رشتہ جوڑ دیا. غیر لوگ ہیں، بہنوں بھائی کو رشتہ جوڑ دیا. اس نے مجھ سے کہا کہ میں لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا لے کے آ جاؤ. وہ شخص وہ ساتھ اس کا ڈرائیور تھا، گاڑی اس کو لے کے آیا. ایک بندہ میں سے لے کے، یہ مجھے بیوقوف بنا تو پاگل ہے. وہ بالکل جب آیا تھا یوں مڑا ہوا، یوں بیٹھا ہوا، یوں کہتا ہے ایسے کر، ایسے کہ پاگل ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ پاگل ہے، تم یہ کیا پاگل خانے سے لائے ہو؟ بولا نہیں سر، یہ میرا ساتھی، میرا دوست، میرا کلاس فیلو ہے، یہاں تک پہنچا ہے. میں نے کہا 7 دن تک روزانہ لانا پڑے گا. اس نے بولا 7 دن چھوڑو، ہم 70 دن لانے کو بھی تیار ہیں. وہ روزانہ لے کے آئے. ان کو دم کروں، کاٹ کروں، دم کروں، کاٹ کروں، کرتے 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 ایک ہفتے کے اندر وہ یوں مڑا ہوا سیدھے ہوتے 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 صاحب کو سیدھے ہو گئے. اب اس کی ٹانگیں، ہاتھ پاؤں بھی چلنے لگے، خوشی آنے لگی. پھر وہ اس کو بیوی کھڑا کر کے آہستہ 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 باتھ روم لے جائے، باتھ روم سے واپس لے کے آ جائے. خوشی آنے لگی. پھر وہ گھر میں تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگا تو اس سے جسم پہ گوشت ختم ہو گیا تھا، گوشت بھی آنے لگا. اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی تھا، اس کی ڈیٹیل الگ دوں گا میں آپ کو. میں نے بولا بہت بڑا پروگرام ہے، میں آپ کو کس بار سناؤں گا. تباہی و بربادی خاندان کی طرف سے، لیکن غیر کام آگے خاندان نے تباہ کی. یہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگلی کہانی یہ ہوتی ہے کہ وہ چل کے مسجد جانے لگا، آنے لگا. ایک دن اتفاق کی بات ہوتی ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی گھر پہ آ جاتا ہے. پوچھتا ہے کہ بھابھی بھائی کہاں ہے؟ بولا نماز پڑھنے گئے ہیں. کہاں پر؟ مسجد میں. ہے مسجد میں کون لے گیا اسے؟ بولا بھائی ماشاء اللہ چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، خود پیشاب پخانہ کر رہا ہے، مسجد جاتا آتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ کہاں سے علاج کروایا ہے؟ پتا جی حیدرآباد سے کوئی آدمی ہے، اس کا نام ہے آخون زادہ دین محمد ہے، وہاں سے علاج کیا. مجھے لے جاؤ بھابھی، میں اس کے پیر پکڑوں، اس کے پاؤں چوموں، جس کی وجہ سے میرا بھائی آج زندگی میں آ گیا. میں نے دیکھا تو وہ بندہ بھی آیا، ساتھ اس کے دوست بھی آئے، اور ساتھ ایک بار آیا تو اس آ کے بولا کہ سامنے بیٹھا رو رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں. بولا کہ میں آپ کے پاؤں چوموں، یہ سے کم ہے، میرے بھائی کے علاج کیا ہے، قربان آپ ہے. چلا گیا. میری زندگی کا یہ انوکھا واقعہ سیکنڈ ڈے شام کا ٹائم تھا کہ ایک عورت، ایک مرد آئے، رش لگا ہوا ہے، ایک طرف عورتیں کھڑی ہوئی، مرد کھڑا ہوا ہے، اور ایک عورت مرد کھڑا ہوا. تو وہ دونوں وہ اندر نہیں آ رہے تھے. میں کہا جو بولا یہ تم فارغ کر دو. اور ساتھ بدتمیزی بھی کر رہا ہے بندہ. موٹا گینڈا، اتنے لمبے لمبے اس کے بال، اور عجیب ہی حالت. خیر میں نے بولا بیٹھو. یہ سے بینچ پیچھے لگی ہوئی تھی، وہاں پر لوگ بیٹھے تھے. ایک میرے سامنے کرسی لگی ہوئی تھی، لوگ وہاں بیٹھے. میں اس کو پانی بھی دم کر کے پانی میں چھٹے ماروں اور پانی پلا بھی دوں، اور پانی دم کر دے دوں، اپنے ساتھ لے کے جائے. وہ باتیں سامنے جو بیٹھی ہے عورت، بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ پہلے بدتمیزی کر کے وہاں چلے گیا. عورت آ کے یہاں سامنے بیٹھ گئی. وہ عورت، میں بازار میں بیٹھا ہوں، دکانداری میں ہو رہی ہے، سامنے پوری مارکیٹ کھلی ہے، وہ عورت آدھی ننگی ہو گئی بازار کے اندر. میں سر پکڑے بیٹھا ہوں، میرے یا اللہ آج میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں. اس عورت کو شرم حیا نہیں ہے، وہ یہ کیا کر رہی ہے؟ دکاندار پوچھتے ہیں کیا؟ میں کہتا یار مجھے بھی نہیں پتا. وہ پوچھتے ہیں کیا معاملہ؟ میں نے کہا یار مجھے بھی نہیں پتا. ایسا لگا میرے سے یہاں پر چوٹ لگی ہے اسے. میں دیکھا تو بندہ پڑھ کے پھونک رہا تھا. میں نے پڑھ کے تو یہاں کیا تو تکلیف میری ختم ہو گئی. تکلیف ختم ہوتی ہے. میں نے کہا جب تیرا کام مکمل ہو تو مجھے بتا دینا. اب وہ کھڑا ہوا چیخا، بدتمیزی کرنے لگا. بولا تو نے مجھے مارا، میری ستیہ ناش ہوئی. میں نے کہا بھائی میں تو جانتا نہیں ہوں، تو ہے کون؟ اس نے بولا کہ تمہارے پاس اس طریقے سے ایک بندہ لے کے آئے تھے، اس کے ہاتھ میں مڑے ہوئے تھے، پاگل بنا ہوا تھا، جس میں گوشت نہیں تھا. میں نے کہا ہاں. بولا اس پہ جادو میں نے کیا تھا. میں نے کہا تو جادوگر ہے؟ بولا ہاں. بولا کہ میں 24 گھنٹے ناپاک رہتا ہوں، لیکن میں نے اس کو مروانے کے لیے میں نے پیسے دیے. اس کے سگا بھائی ہے جو آپ کے پاس آیا تھا، اس نے آ کے جو آپ کے آ پاؤں چومنے کی بات کی تھی، وہ دھوکہ دیا تھا، اسی نے کیا تھا. اس نے جب اپنی قمیض اٹھائی، پوری قمیض کا یہ عالم تھا جس سے کہ جالی بنی ہوئی. 5 بندے لے کے گیا اور کیا نام ہے بانس کے بیت سے مارا اور ٹھکائی کر دی. بولا مجھے اتنا مارا لوگوں نے کہ تو نے کیا جادو کیا؟ وہ بندہ تو ٹھیک ہو چکا ہے. بولا مجھے کہنے لگا میں 24 گھنٹے میں تمہیں قبرستان پہنچا دوں گا. میں نے کہا جو کرنا کر لو، لیکن جو ہوگا تیار رہنا. اللہ کی شان دیکھو کہ وہ یہاں سے نکلا بادرآباد سے، تار روڈ کی قبرستان کے پاس پہنچا، الٹی موشن شروع ہو گئی. گور قبرستان پہنچا اور اس کے ناک منہ سے خون آنا شروع ہو گیا. بیوی لے کے جناب پہنچی، رات 10 بجے ڈاکٹر نے جواب دی چل بھائی تو فارغ ہے.
پوری رات اس کو موشن ہوتے رہے، حالت بگڑی رہی. صبح ڈاکٹر نے اس کو بولا بیوی گھر لے جاؤ. وہ گھر والوں کو بلایا، گھر لے کے گئے. وہاں گیا تو میری عادت تھی صبح دکان جلدی کھولنے کی، کیونکہ مارکیٹ 11 بجے کھلتی تھی، میں صبح 7 بجے کھولتا تھا کہ لوگوں کی وجہ سے میرا کام پیچھے رہ جاتا، پینڈنگ پڑتا تھا. مشینیں کھولنا، ٹھیک کرنا، ان کو لوگوں اپنی مزدوری ہی کرنی پیٹ پالنے کے لیے. تو تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہوگا تو چیخیں پکار رو رہی ہے. ایک خاتون آئی بھوکے میں، تو اس کے بغل میں قرآن پاک ہے، یوں نکال کے بولا قرآن کے صدقے میں جو ہے میرے شوہر کی جان بچاؤ. میں نے کہا بیوی پانی نہیں لائیے؟ بولا ہم نے پاکی تھی. میں نے کہا جاؤ میرے شوہر کو پلا دو. جب اس نے کہا اوپر کیا، میں نے کہا ہیں تو اداکارہ جو کل آئی تھی؟ بولا ہاں. میں نے کہا شوہر تمہارا ناپاک ہے، جگہ پانی پلانا، چھٹے نہیں مارنا. پلا دیا. شام کا ٹائم تھا، شام کو آیا کے آیا سامنے ہاتھ جوڑ کے بولا کہ میں بہت برا انسان ہوں، لیکن آج میں نے تکلیف اٹھائی ہے، مجھے پتہ کیا آج کے بعد یہ قرآن لایا، اس پہ خلف اٹھاتا ہوں، میں جادو نہیں کروں گا. اینڈ ہو گیا. جب میں نے تکلیف اٹھائی تو مجھے معلوم ہوا اس پہ میں نے کیا، اور لوگوں بھی کیا، مگر اللہ مجھے معاف کر دے. کراچی میں سبزی منڈی، یہاں آپ کو پتہ ہے پرانی سبزی منڈی ہے. ایک دن میں منڈی سے سامان اپنے گھر لے جاتا تھا تاکہ مہینے بھر کا آلو اور دوسری تیسری سبزیاں جو ضرورت کی ہوتی ہیں لے جاتا تھا. میں گیا تو وہ شخص نے منہ لپیٹا ہوا، یہ جانتی اس کی، وہ 4 5 پیٹیاں سبزی کی اٹھا کے لے کے جا رہا تھا. پیچھے آواز آئی، سر بات سنیں. میں کیا تو اس نے اپنا کام اٹھایا، بولا دیکھو میرے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں، لیکن بڑا خوش ہوں، رزق کے حلال محنت کماتا. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو میں نے تکلیف اٹھائی ہے، مجھے احساس ہو کہ میں کتنا بڑا کفر کر رہا تھا، میری جان بچی. یہ میں نے آپ کو ایک ٹائٹل دکھایا، یہ میں نے آپ کو پورا پروگرام نہیں بتایا. اس کا پورا پروگرام اگر 10-12 قسطیں ہوں گی کافی لمبا ہے، لیکن یقیناً 90 اور آج کا وقت کہتا ہوں کہ 33 سال ہو گئے، نہیں پتہ کون زندہ ہے یا کون مر گیا، لیکن یہ وہ معاملہ ہے جس کے لیے انسان کی وقاص نام کی بہت ضروری ہے. اور آپ کو میں قرآن پاک کی وہ آیتیں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود اپنے گھر میں پڑھیں گے. جادو کرنے والا بھی کروانے والا حشر کیا ہوتا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا. پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے، جس کو جہاں تکلیف ہے پریشانی ہے وہاں پر آپ اپنا ہاتھ رکھیں. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. اللہ صاحب کی تکلیف ہماری جی جاتے مشکل پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات پہ غالب جو ہے، ساری کائنات ہر انسان عالموں کے اسلام پاکستان تعالی آمین ثم آمین یا رحمۃ العالمین. صاحب کی تکلیف ہماری جی جاتے ختم ہو، پاکستان ساری باتیں میرے دشمن آگے میرے سارے مخالف سارے دشمن ختم ہو، آمین ثم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ ہمارے قرآن کا آخری حصہ ہے. یہ میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جن لوگوں پہ جادو کیا، ان کو نہیں پتہ کہ خاندان میں کون اچھا کون بیگانہ. لیکن ایک بات بتا دوں، میری زندگی کا جو آنکھوں دیکھا حال ہے، جو میں نے لاکھوں دنیا دیکھی ان کا علاج ہوا ہے. آج کیا کہ یہ رشتے سارے جعلی رشتے ہو گئے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے. اگر ہے تو صرف اپنے مطلب کی تک. آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو دنیا کو سلام کرے گی، پیسہ ختم ہے تو آپ کو پوچھے گا بھی نہیں. جن کو آپ نے 50 سال بھی کھلایا ہو، ایک دن اگر آپ پاس نہیں ہے انہوں نے منہ پہ تھوک چلے جانا ہے. یہ میں نے آپ لوگوں سے سیکھا ہے اور میں نے خود بھی یہ سارا کچھ بھگتا ہوا ہے. مجھے میری ٹیم کو اجازت. اللہ کی ایمان میں فی ایمان اللہ. اللہ کی